السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 سیشن ہمارا فضائل اہل بیت کے تعلق سے ہے۔ فضائل اہل بیت کیا؟ فضائل پنجتن میں پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے میں نے پہلی آڈیو، دوسری حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، تیسری سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے ہی فضائل ان کے ہیں، یہ صرف سوال کے اعتبار سے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپ کی عظمتوں کا حال کیا تھا، آپ کو کس انداز سے صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے۔ ہم آج جو اہل سنن ہیں، وہ جو اہل بیت اطہار و پنجتن پاک کے نام کو ورد میں رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اس چیز پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ 5 نام کس لیے، ان سے کیا مطلب حاصل ہوتا ہے، کیا مقصد ہے۔ تو اس لیے بتانے کی غرض سے کہ اہل بیت اطہار میں پنجتن پاک کا کیا مقام ہے، تو صحابہ کس انداز سے سرکار کو دیکھتے ہیں، صحابہ کس انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، اس کے بعد حسنین کریمین جن کے بچپنے کا زمانہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے وصال فرمایا تو دونوں یہ شہزادے ابھی کم سنی کے عالم میں ہیں، لیکن آپ کے ادب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر میں کس قدر ہیں، آپ کس قدر آپ شہزادگان سے محبت کرتے ہیں، کتنے آپ کا ادب کیا کرتے ہیں۔ بے شمار فضیلتیں کتب احادیث میں اور مورخین کی تواریخ میں بھری ہوئی ہیں، لیکن میں صرف 2 باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ کہتے ہیں سمجھنے والے کے لیے تو بس ایک ہی بات کافی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان کی حلاوت ہوگی اس کو ان کی محبت کی دلیلیں طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایمان اگر مستحکم ہے تو وہ پھر یہی دیکھے گا کہ آپ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، نبی نے فرمایا ہما ریحتان الجنہ، وہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں۔ نبی نے فرمایا سید شباب اہل جنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ حدیثیں ان کی فضیلت کے تعلق سے کم نہیں ہیں، بہت ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک بار فرما دیا بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن جن کی تعریف میں آیت مقدس نازل، حضرت عبداللہ ابن عباس جو تمام مفسرین کے سردار ہیں، دنیا میں جتنے مفسرین آئے ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس وہ جن کے لیے نبی نے قرآن کے علم کی دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو اتنا علم دیا گیا کہ پھر صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ قرآن کو کتنا جانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ سوال کرتے رہیں اور میں جواب دیتا رہوں، آپ کی بھی عمر ختم ہو جائے، میری بھی ختم ہو جائے، لیکن نہ آپ کے سوال ختم ہو سکتے ہیں اور الحمدللہ نہ میرے جوابات ختم ہو سکتے ہیں۔ بس ایک مختصر سا جواب، ایک مختصر سی بات آپ نے کہی تھی جس کے اندر سمندر سمیٹ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لو غابا عقال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کہیں باندھنے والی غائب ہو جاتی ہے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار یعنی وہی پنجتن پاک وہ مقدس ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سے زیادہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جن کی فضیلتوں میں قرآن میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل فرماتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کی دلیلیں مانگنا یہی انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں اور کجی اس کے ایمان کی نظر آتی ہے کہ یقیناً اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، اس وجہ سے وہ مانگ رہا ہے۔ اگر تو قرآن پڑھنا جانتا ہے، تو حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، تو پھر تجھے اب اس کے اوپر اور کون سی محبت کی دلیلیں مانگنا ہوں گی۔ اس لیے لہذا حضرات کرام، لیکن اگر کسی نے کچھ کہا تو اس کو جواب دینا بھی ہے، اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے یا کسی کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو ایمان کی دولت پھر میسر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ عطا فرما دے، وہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں جنتی بنا دیا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت حسنین کریمین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات مقدسہ بہت زیادہ عظیم ہیں۔ آپ کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی بے حد تعظیم اور محبت کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک حضرت عمر فاروق اعظم عدالت کے شہنشاہ، جن کے جلال کا عالم یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے پیارے رسول نے فاروق کا لقب اس لیے دیا کہ آپ نے ایمان اور کفر کے درمیان آپ فارق ہوئے، آپ نے اس کے درمیان فیصلہ علی الاعلان عبادت کرنے کے لیے سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا جب ہم حق پر ہیں تو ہم حق کی ہی عبادت کریں گے۔ لوگ آپ کے سامنے جلدی کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن آپ کے دربار میں جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ دونوں شہزادوں کو بلاتے تھے حضرت حسنین کریمین کو کہ آپ گھر پہ تشریف لایا کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے، آپ کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور آپ یقیناً بہت زیادہ عظمت والے ہیں۔ ایک دن آپ نے دعوت دی، حضرت امام حسن آپ کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر رہے ہیں کسی سیاست کے تعلق سے، اور دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفۃ المسلمین کے شہزادے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن بھی گئے، جا کر وہاں دیکھا کہ جب عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر میرا بھی اندر جانا مناسب نہیں، آپ کچھ دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد واپس چلے آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ شہزادے آپ تشریف نہ لائے، تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین میں آیا تھا، لیکن آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو فرما رہے تھے، اس لیے میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں تو میں اندر کیسے داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں پر بیٹھ گئے، گھٹنوں پر، حضرت امام حسن کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفۃ المومنین مسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، وہ وقت کا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل زمین پر اپنی حکومت چلاتا ہے، وہ بادشاہ وقت حضرت امام حسن کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ گھٹنوں پر ہی نہیں بیٹھے، بلکہ آپ نے اپنے سر سے وہ عمامہ اتارا، اتارنے کے بعد اس کو نیچے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، اے شہزادے، وہ عبداللہ اس کا مقام آپ کی طرح نہیں ہے، وہ اگرچہ میرا بیٹا، مگر ہمیں تو یہ جو بال بھی اللہ نے، جو بال ہمارے سروں پر اگتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کے صدقے ہی میں عطا فرمائے ہیں، آپ کے نانا کے صدقے میں یہ اگائے ہیں، یہ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ ہمارے سروں پر بال اگتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وقت کا ایک بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، صحابہ میں دوسرے درجے کا صحابی، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا یہ ادب ہے حضرت حسنین کریمین کے لیے۔ حضرات محترم، اب ذرا غور فرمائیے کہ وقت کا ایک بادشاہ، ایک امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، وہ خلافت راشدہ، جس کی خلافت ہو، جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے برابر اپنے پہلو میں سلائے رکھا ہو، اس بادشاہ وقت کا یہ عالم ہے آپ کے ادب کا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا مقام عبداللہ کی طرح نہیں، یعنی بادشاہ کا بیٹا ہو لیکن اس کی طرح آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے صدقے میں ہمیں یہ جو بال دیے گئے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، ہمیں جو کچھ عطا ہوا یہ سب آپ کا صدقہ ہے۔ حضرات محترم، یہ شہزادگان مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن و حسین کا مقام ہے۔ اور ایک روایت اور آتی ہے جسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپنے کا دور، دونوں ہم عمر ہیں لگ بھگ، اپنے حساب سے جو ان کا کھیل ہوگا اس میں کچھ انبن سی ہو گئی۔ آپ نے فرما دیا، جانتے ہو کون ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، ہاں جانتے ہیں، تم ہمارے غلاموں کا، تم جانتے ہو ہمارا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں انہیں بھی جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے غلام ہیں۔ الغرض وہ گئے، جا کر باپ سے شکایت کی کہ چہرہ تمتمایا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا بات ہے، آج بڑے جلال میں نظر آ رہے ہو؟ کہتے ہو جانتے ہیں حضرت امام حسین نے ہمیں غلام کہا اور آپ کو بھی اپنا غلام کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ لکھوا کر لاؤ۔
تب کوئی فیصلہ یا مقدمہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ گئے، جا کر امام حسین سے فرمایا اس پہ ذرا لکھ کر کے دیجئے جو آپ نے کہا۔ آپ نے فرمایا ہاں، ہم اس گھرانے سے جو کہہ دیتے ہیں واپس نہیں کرتے، ہمارے جملے بدلے نہیں جاتے، لاؤ۔ آپ نے لکھا، تم غلام ہمارے غلام۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ عبداللہ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کس لیے آپ نے اس کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اب تک عمر کی جو بھی نیکیاں ہیں اس پر کوئی بھروسہ نہیں، مگر اس پر بھروسہ ہے کہ یہ حسین نے اپنا غلام کہا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اگر کبھی جب پیشی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ لکھا ہوا پیش کروں گا کہ دیکھو نبی کے شہزادے نے مجھے اپنا غلام کہا۔ حضرات محترم، روایت میں آیا ہے، لیکن وہ تو حدیث میں موجود کہ آپ نے گھٹنوں پر بیٹھ کر کے کہا تھا۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھیں۔ آج بہت سارے لوگ حضرت حسنین کریمین کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بہت بھونکنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہید خالی یہی توڑی ہوئے، دنیا میں بہت سارے شہید ہوئے۔ ہم نے کہا بھئی ان کی شہادت سے ان کی شہادت سے تو یہ کیا تکلیف ہے؟ ہم ہر شہید کو مانتے ہیں، ہر شہید کو ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ ہر شہید ہمارے لیے یقیناً ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ فاطمہ کے شہزادے، یہ وہ ہیں جن کے نانا کے صدقے کائنات بنائی گئی، جن کو اللہ کے پیارے رسول نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں چاہیے ہم اہل بیت اطہار کے تذکرے کرتے رہیں۔ پنجتن پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقیناً ان کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنین کریمین، پنجتن پاک اور تمام اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔